انشاءاللہ الحمدللہ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان قاری فصلحان فاضل نوجوان علی جناب قاری عبدالباسط صاحب معلم مدرسہ حسان بن ثابت بڑے اچھے انداز میں لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے۔ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے گانوں سے، مگر مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قبرستان میں کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں مردوں کے درمیان۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا شاعری۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہمارے پاس نہ علماء کی کمی اسٹیج پر ہے، بہت سارے اساتذہ ہمارے، کسی کو کھڑا کر دوں گا اکٹھے نماز جنازہ کی نیت کروا دوں گا۔ تھوڑا بولے، پورا مجمع تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ ایک بات میں بتا دوں، سارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی دارالفتہ نے آج تک سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی۔ پھر یہ 3 کلو کی جو منڈیاں ہلا رہے ہیں ایسے ایسے، اور ثنایا اولیا ثنایا سفلا دونوں نظر آ رہا ہے آپ کا، تو کم سے کم 2 انچ کی زبان ہلائیے۔ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ بے شک وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جناب، اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو تھوڑا بولے، آپ بولے، جیسے ایک مجاہد کو تلوار کے جھنکار کے سائے میں لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے، اسی طرح سے ایک شاعر کو داد و تحسین کی فضا میں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اتفاق سے میرا نام بھی مجاہد ہے، تو تھوڑا سا آپ کام کر لیں تو مزہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیے بھائی کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، کبھی ادھر ہل رہا ہے کبھی ادھر ہل رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب ایسا کنڈیشن مائک کا کر دیا جیسے فرقہ پرستوں نے ابھی ہندوستان کا کر رکھا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بولے۔ اب ہم نے باری تعالیٰ کے چند شعر، میں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی 2-4 منٹ خدمت اچھی سے کر سکتا ہوں، اچھے طریقے سے، اور باقی تو ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہے۔ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، مفتی ہارون صاحب کے اندر ایک خوبی نہیں، 2 خوبی نہیں، یہ ثنا خوانی بھی کر لیتے ہیں، نعت خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ اگر بقائم کے لوگ مر جائے تو یہ قرآن خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا، کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ تھوڑا بولے، ہر ایک چیز اگر لیڈر سدھرتا نہ ہو تو مفتی ہارون صاحب کی ایک تقریر انہیں سدھارتی ہے۔ وائرل نیوز کے ڈائریکٹر چیف، اور حق بات کو اٹھانے میں کہیں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ ایک ایسا مرد مجاہد دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بیٹھا سفر کی تکان ہوتی ہے، چاہے ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں، چاہے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا رہتا ہوں، نگاہوں کے سامنے سے جب اس شیر کو میں دیکھتا ہوں، ان کی بے باکی، تو یقین جانیے سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ اپنی برادری کا آدمی کچھ کام کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ان کا موڈ بنائیے، جو بہت تھکے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، یہ نقابت یہ نظامت کہاں ملتی یارو، یہ نقابت یہ نظامت کہاں ملتی یارو، اتنے لوگوں کی محبت کہاں ملتی یارو، محفل نعت کا صدقہ ہے یہ سب کچھ، ورنہ اس اپاہج کو یہ عزت کہاں ملتی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، محفل نعت کا صدقہ ہے یہ سب کچھ، ورنہ اس اپاہج کو یہ عزت کہاں ملتی ہے۔ واہ واہ۔ اب شعر سن لیجئے، اگر پسند آ جائے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ جو مرد ہوگا انشاءاللہ میرے شعر پہ داد دے گا، جو خاموش ہوگا میں سمجھ لوں گا میں کہا شعر دیکھیں انشاءاللہ۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ اس مصرے میں انشاءاللہ حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اساتذہ کو شریک کر کے یہ شعر میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ شعر دیکھیں، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضرت نے کہا نا کہ کسی کو شہرت ملے یا کسی کی عزت بہت ساری دی جائے، تو خود ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ہم نے بعد میں حضرت مفتی صاحب سمجھا کہ عالم ہونا الگ بات ہے، لیکن عالم کے ساتھ عاشق رسول ہونا یہ الگ بات ہے۔ قسم خدا کی کبھی کبھی نعت رسول کے شعر پڑھیے تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے اتر جاتے، لگتا اب دم نکل جائیں گے۔
لیکن مولانا عبد الحفیظ صاحب جب حضرت مفتی ہارون صاحب نعت پڑھ رہے تھے مجھے ٹارچر کر رہے تھے کتاب کو جلدی کریں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ شعر اچھا ہوتا ہے تو مفتی صاحب خود اپنی انعام و اکرام سے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اپنے مدرسے کے اندر دارالعلوم زینت القرآن کے اندر اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے اور ان کے پیچھے لاکھ نہیں 2 لاکھ خرچہ ہو تو ان سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو، کہتے کہ میں بلاؤں گا، اس لیے بلاؤں گا کہ کم سے کم میرے بچوں کے اندر وہ لہجہ منتقل ہو جائے، میرا بچہ پڑھنے والا ہو جائے۔ ایک ایسا عاشق قرآن اور عاشق رسول ہے ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر سن لیجئے اور سیدھے سیدھے صدر موصول تک میں پہنچ جاؤں گا، ان کے بعد وہ 10-5 منٹ گفتگو کر کے سیدھے سیدھے دعا فرما دیں گے۔ جو حضرات انشاءاللہ اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعا لے کے آئے ہیں حضرت کی دعا میں شرکت کر کے جائیں گے، جو حضرات اپنے گھر سے اپنے بچوں کی ماں کی دعا لے کے آئے ہیں وہ بیچ میں اٹھیں گے، تھوڑا دیکھیں گے غور سے، ٹھیک ہے؟ اب ایک شعر سن لیجئے میرے دوستوں، قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، شعر سنیے گا، ہائی ٹیک ڈیجیٹل، تھوڑا دیکھیں اینڈرائیڈ موبائل ہر ہاتھوں میں، شعر دیکھیں، امبانی جیو کا سیم نکالتا ہے، سوچتا کہ میرے سے زیادہ دانی کوئی ہے ہی نہیں ہے، ڈیٹا شروع میں فری کرتا ہے، بعد میں لوٹنے کا طریقہ دیتا ہے، لیکن میاں جب ہم نبی سے بات کریں، خدا سے بات کرتے ہیں، نہ ڈیٹا کی ضرورت، نہ نیٹ ورک کی، نہ پاور کی، کسی چیز کی نہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا، یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا، ارے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا، کسی بھی کونے سے بھیجو، کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا۔ مفتی صاحب شعر کے قدرداں ہیں، ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ سلمان میاں میں جا رہا ہوں مدینے عمرے کے لیے، ایک غریب کسان وہی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یار مدینے پاک جب جانا گنبد خضرا کے قریب جانا نا تو ویڈیو کالنگ کر کے تھوڑا دکھا دینا، شاعر چپکے سے اسے سن رہا ہے، شعر ہوتا ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، شاعر شعر کہتا ہے کہ وہ گلیاں، وہ جالی، وہ روضہ، وہ گنبد، مناظر ہواؤں سے ارسال کرنا، ارسال بمانا سینڈ کرنا، سنیں میرے دوست مزہ لیجیے، وہ گلیاں، وہ جالی، وہ روضہ، وہ گنبد، مناظر ہواؤں سے ارسال کرنا، نہیں جا سکا ہوں یہی دیکھ لوں گا پہنچ کر وہاں ویڈیو کال کرنا، نہیں جا سکا ہوں، نہیں جا سکا ہوں یہی دیکھ لوں گا پہنچ کر وہاں ویڈیو کال کرنا۔ میری نگاہوں نے میرے دوستو حج اور عمرہ کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، کھرب پتی لوگوں کو میں نے دیکھا، حج تو چھوڑیے میاں عمرہ نصیب نہیں ہوا دنیا سے چلے گئے۔ ایک مسجد کے امام اور مؤذن کو 10 بار حج کرتے دیکھا ہے، گرچہ وہ حج بدل کیوں نہ ہو۔ آئے ہے اللہ چاہتا ہے تو بلا لیتا۔ 4 مصرے چلتے چلاتے اور داغتا ہوں اور سیدھے سیدھے صدر صاحب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اس شعر پہ عمل بھی کر لیجئے گا میرے دوستو۔ شعر دیکھیں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے تیار رہیے گا، عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا، آئے ہے عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا، ارے عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، سفارشوں کا وہاں پے ٹی ایم نہیں چلتا، عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، سفارشوں کا وہاں پے ٹی ایم نہیں چلتا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں جناب حضرت مولانا جنید زینتی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس حسان بن ثابت کو مکتب سے جامعہ بنانے کی کوشش کیجئے۔ میرے دوستوں مدرسے آپ کے مضبوط ہوں گے، آپ کی بچیاں مضبوط ہوں گی، آپ کے بچے مضبوط ہوں گے۔ آپ یہ پہل کریں اور مولوی جنید صاحب سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت ایک حافظ کا خرچ پورا میں تنہا برداشت کروں گا،
कोई ज्यादा खर्च नहीं, 35, 30, 40 हजार रुपए में एक हाफिज आप तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को नहीं, अपने बेटों को नहीं, पोते को नहीं बना सके तो कम से कम मदरसे में आकर उस्ताद से मिलिए, राब्ता कीजिए। इतने तो आपके सर में दर्द हो, थोड़ा सा पैर में कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास फेंक देते हैं, इंशाल्लाह मदरसे में देंगे, अल्लाह आपको हॉस्पिटल से बचाएगा इंशाल्लाह। ये काम करेंगे आप। अब आइए मेरे दोस्तों, सदर साहब हम सब के मुशफिक, करम फरमा, मुरब्बी, अतालीक अली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों के साथ साथ दुआ पे इस जलसे का इख्तिताम कर दे। हजरत का इस्तकबाल है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है।